الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 6 کے لیسن نمبر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 8 تا 10 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 8 تا 10 کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور کمزور افعال امارہ کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اور اس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے ہم پہلے لفظی ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، سب سے پہلے ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، اور من سے اور الناس لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ایسے ہیں، من یقولو، من کا معنی جو ہے یہ ہم اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، من جو، یقولو کا لفظی معنی ہے وہ کہتا ہے، یقولو قال فعل ماضی ہے اور یقولو فعل مضارع ہے، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ لیکن جب اس سے پہلے ناس ہے تو اجتماعیت کی بات آ رہی ہے، زیادہ لوگوں کی بات آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہو کہ یقولو کا ترجمہ کہتے ہیں ہم کریں گے اور کہا نہیں ہوگا۔ من یقولو جو کہتے ہیں، ومن الناس من یقولو اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں۔ آمنا باللہ، آمنتو، آمنا یعنی آمنا کا ترجمہ ہے ہم سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ومن الناس من یقول آمنا باللہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور بھی پر، یوم دن ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اور آخرت کا دن سے مراد ہے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، یعنی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں ہیں وہ سب، اور ماں کا یہاں پر ترجمہ نہیں ہوگا، اور ماں کے 3 معنی ہیں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ماں کا معنی نہیں بھی ہے، ماں کا معنی کیا بھی ہے، اور ماں کا ترجمہ جو بھی ہے، تو یہاں پر جو استعمال ہوا وہ ہے نہیں۔ وما ہم اور نہیں ہیں وہ سب، بمؤمنین، بمؤمنین ایمان والے، ایمان لانے والے، مؤمن، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون، خادع، یخادعو، اور یخادعو کی جمع ہے یخادعون، یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، آمنہ کی جمع ہے آمنوا جو ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، وما اور یہاں پر بھی ما کا معنی نہیں ہوگا، وما اور نہیں، یخدعون، یخدعون یہ بھی ہے یخدعون، خدع یخدعو، یہ ہم اس کا پیٹرن پہلے پڑھ چکے ہیں، فتح یفتح سے ہے، تو خدع وہ اس نے دھوکہ دیا، اور یخدعو وہ دھوکہ دیتا ہے، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے،
इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, अपनी जान को या ख़ुद को। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को। तो यहाँ एक थोड़ा सा फ़र्क आपने याद रखना है, या इस बात को जहन में रखना है कि युखादिऊन का भी तर्जुमा है वो धोखा देते हैं, और यख़दऊन का भी माना है वो धोखा देते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो यख़दऊन है इससे मुराद यानी वो धोखा अपने आप को देते हैं, और युखादिऊन में जो बात है, युखादिऊन वो धोखा देते हैं लेकिन वो अपने आप को नहीं देते बल्कि अल्लाह को और ईमान वालों को। तो गोया कि हम कहेंगे कि युखादिऊन में धोखा वो दूसरों को दे रहे हैं इससे मुराद, और यख़दऊन के अंदर यह है कि वो धोखा अपने आप को दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, अपनी जानों को। वमा यशऊरून, और माँ नहीं, माँ का यहाँ पर भी तर्जुमा नहीं होगा। यशऊरून, वो शऊर रखते हैं। यशऊरून, यशऊरू इसकी वाहिद है, यशऊरू यशऊरूना, और इसकी जो पहली चाबी होगी वह है शआरा। शआरा यशऊरू, ये नसरा यंसुरू के पैटर्न से है। और वमा यशऊरून, और वो इसका शऊर नहीं रखते। इसके बाद अगली आयत, आयत नंबर 10 है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरद। फ़ी का माना हम पीछे पढ़ चुके हैं बार बार, में है, और क़ल्ब की जमा है क़ुलूब, क़ल्ब दिल को कहते हैं, और क़ुलूब उसकी जमा है क़ुलूब, और हिम उनके। फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुम, पस ज़ादहुम, ज़ादा, यज़ीदु ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। ज़्यादा, उसने बढ़ा दिया, उसने ज़्यादा किया, उसने बढ़ा दिया। तो फ़ज़ादा हम, पस बढ़ा दिया उसने उनको। लेकिन जब आगे अल्लाहु है तो फिर हम यहाँ पर उसने नहीं तर्जुमा करेंगे, फिर हम कहेंगे फ़ज़ादा हुमुल्लाह, पस बढ़ा दिया अल्लाह ने उनको। फ़ज़ादा हुमुल्लाहु, पस बढ़ा दिया अल्लाह ने उनको या उनका, मरदन बीमारी। तो फ़ज़ादहुमुल्लाहु, पस बढ़ा दिया अल्लाह ने उनको उनकी बीमारी में। तो बढ़ा दिया उनका अल्लाह ने मर्ज़, यानी वो जो बीमारी थी उसको और बढ़ा दिया। वलहुम, और उनके लिए, और लहुम उन सब के लिए, अज़ाबुन अलीम। अज़ाब का तर्जुमा अज़ाब ही है, और अलीम का माना है दर्दनाक। अलीम दर्दनाक, और पढ़ने के अंदर थोड़ा खुसूसी ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर हमें। अक्सर हम अलीम जो आइन के साथ है, अलीम इसका तर्जुमा है खूब जानने वाला, बहुत ज़्यादा जानने वाला, और अलीम का माना है दर्दनाक। अगर हम अलीम को भी अलीम पढ़ेंगे तो उसका माना फिर खूब जानने वाला नहीं रहेगा, बल्कि उसका माना भी दर्दनाक के अंदर चला जाएगा। इसलिए इन अल्फाज को पढ़ते हुए खुसूसी ख्याल रखना है कि हमने अलीम को अलीम नहीं पढ़ना और अलीम को भी अलीम नहीं पढ़ना। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बिमा, इस वजह से के, क्योंकि, या इस वजह से के, कानू यकज़िबून। काना की जमा है कानू, काना कानू, काना का तर्जुमा पीछे आप पढ़ चुके हैं, वो था, और कानू वो सब थे। और यकज़िबून, यकज़िबू से है यकज़िबून, यकज़िबू वाहिद है, इसकी जमा यकज़िबून, कज़बा यकज़िबू। और यकज़िबून का तर्जुमा वो झूठ बोलते हैं या झूठ बोलेंगे। यकज़िबून वो झूठ बोलते हैं या वो झूठ बोलेंगे। लेकिन ये बात आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि जब फ़ेल मुदारे यानी यकज़िबून फ़ेल मुदारे है तो फ़ेल मुदारे से पहले अगर काना आ जाता है, यानी काना का जो पूरा टेबल है, जैसे यहाँ पर कानू इस्तेमाल हुआ है, तो इसका तर्जुमा हम माजी जारी में करते हैं। तो इसका तर्जुमा हो जाएगा वो झूठ बोलते थे। कानू यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे। बिमा कानू यकज़िबून, इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। अब आइए पहले हम इसका बामहावरा तर्जुमा करेंगे और इसकी पहले दुरुस्त अदाई कर लेते हैं, दुरुस्त तरीके से दुरुस्त लफ्ज़ के इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आप असातिज़ा से बिलखुसूस गुजारिश करूँगा कि इन आयात को पढ़ते हुए तलबा की आपने मखारिज का भी ख्याल रखना है और इसके क़वानीन का खुसूसी ख्याल रखना है, ताकि दुरुस्त जो तिलावत है वो कर सकें और फिर उसका तर्जुमा पढ़ेंगे। वमिनन नासी मन यक़ूलु
آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب ان آیات کا باماہرہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آئیے اب ہم ان آیات کا مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کافرین کے طرز عمل کو بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مؤمنین کے حوالے سے، متقین کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اور منافقین کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ دنیا کے معمولی فائدے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر تو ظاہری طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور ان کا یہ طرز عمل جو ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور باطن سے یا اندر سے حقیقت میں وہ کفر پر ہی جمے رہتے ہیں، یا تو دنیاوی فوائد کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس عمل کو، اس طرز عمل کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر ہم نے کیا کیا، اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا ہے یا ہم دنیاوی فائدے اس سے حاصل کریں گے، اور اس طرز عمل کو وہ عقل مندی سمجھتے ہوئے اس پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اصلاً وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے مختصر سے دنیا کی خاطر اپنی جو آخرت کی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، انہوں نے اس کو قربان کیا ہے، اور یہ مختصر سی دنیا کی خاطر انہوں نے کیا اپنی آخرت کو برباد کیا ہے، اور اللہ رب العالمین اس نفاق کے سبب ان کے دل کے اندر جو مرض ہے اس کو اور بڑھا رہے ہیں، اور جبکہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ منافقین کے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو سزا ہے وہ ان کے اندر جو نفاق کا مرض ہے اس کے اندر اضافہ ہوتے رہنا ہے، یہ ان کی دنیا میں سزا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دردناک عذاب ملنا ہے۔ تو یہ تین کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے، یہ تین طرح کے گروہوں کا، تین لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہیں ایمان والے، تقوی والے، اور تقوی والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اولئک هم المفلحون،
وہ دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں وہ ہدایت پر ہیں، ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کفار کے اندر دنیا میں جو سزا اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ ان کی دنیا میں سزا ہے کفار کی، اور آخرت میں کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح سے منافقین کی جو دنیا میں سزا ہے وہ نفاق، ان کے اندر جو بیماری ہے اس کے اندر اضافہ ہونا ہے، وہ بڑھتی چلے جانی ہے، اور آخرت میں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ دردناک عذاب ہے۔ ذرا اس بات کو سوچئے کہ اللہ کا عذاب ایسے ہی کتنا خوفناک اور دردناک عذاب ہے، لیکن اس عذاب کو جب اللہ خود کہہ دے کہ عذاب علیم، تو دردناک عذاب ہے، تو کس قدر وہ دردناک اور خوفناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور پھر منافقین کی یہ بات ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے ہو کر انہوں نے اس آخرت کو قربان کیا ہے، اور دنیا کی طلب اور اس دنیا کی خواہشات کی خاطر انہوں نے آخرت کو برباد کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، کیا ہم بھی کہیں دنیا کی خاطر یا اپنی خواہشات کی خاطر اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی تو کرنے والوں میں سے تو نہیں ہیں؟ یا پھر ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے ہو کے، اپنی نفس کی وجہ سے ہو کے اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اس کی طرف بھی سوچنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم گرامر، آج کے سبق میں گرامر کی طرف آتے ہیں، اور آج کے سبق میں گرامر میں ہم امارا یعنی وہ فعل ہے کہ جس کی شروع میں کیا آ رہا ہے، اس پر حمزہ آتا ہے، اس کو بھی ہم کمزور افعال کے ساتھ ہی شامل کریں گے، اور حمزہ والا فعل ہے۔ اس سبق میں ہم ایسے افعال کو سیکھیں گے جن میں حمزہ آتا ہے، جیسے امارا، امارا یأمرو، اور اس کا جو سٹائل یا پیٹرن یا جو باب ہے وہ وہی نصر ینصر ہے کہ جس کے فعل مضارع کے تیسری حرف پہ پیش ہے، اور اس کے صیغے بناتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کبھی حمزہ کمزور حروف کی طرح ہی کام کرتا ہے، جیسے امر کے اندر ہم کمزور حروف چلے جاتے ہیں یا گر جاتا ہے، تو کبھی کبھار حمزہ جو ہے وہ امر کے اندر گر جائے گا۔ اور دوسری بات، جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں تو آسانی کے لیے دوسرا جو حمزہ ہے، جیسے وہ ساکن جب ہوگا تو پھر اس میں ہم کیا کر لیں گے، الف مادہ یا کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے اَأْمُرُ کے بجائے ہم آمرو پڑھیں گے۔ اب اَأْمُرُ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیے تو پہلے حمزہ پہ زبر ہے لیکن دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو زبر ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو پھر ہم اس کو کھڑی زبر کے ساتھ یا الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے آمرو ہے۔ آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی کو پڑھیں گے، تو فعل ماضی کے اندر جتنے بھی ہم افعال یا ٹیبل پڑھتے ہیں تو خیال رکھیے گا فعل ماضی کی علامات اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں کہ لفظ کے آخر میں جو علامات آتی ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو اور ہم آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں۔ آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ امارا، امرو، امرت، امرتم، امرتو، امرنا، امرت، امر، امرو، امرت، امرتم، امرتو، امرنا، امرت۔ اب اس کا ترجمہ ہے امارا اس نے حکم دیا، امارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، امرت اس عورت نے حکم دیا، امارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، امرت اس عورت نے حکم دیا۔ امر، امرو، امرت، امرتم، امرتو، امرنا، امرت۔ اب ہم اسے فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے۔ وہی فعل مضارع کی علامات ہم شروع میں لے کر آ جائیں گے، جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے یأمرو، یأمرون، تأمرو، تأمرون۔ اب اصل میں یہ ہونا چاہیے اأمرو، ٹھیک ہے، ایک شروع کا آ فعل مضارع کی علامت، اور دوسرا جو امارا کا حمزہ ہے وہ ساکن ہے، تو جب یہ دونوں حمزہ آگے دوسرا ساکن ہے تو پہلے پہ زبر ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے آمرو۔ جی پڑھیے، آمرو،
نأمر تأمر یأمر یأمرون تأمر تأمرون آمر نأمر تأمر یأمر یأمرون تأمر تأمرون آمر نأمر تأمر۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ امارا اس نے حکم دیا، تو یأمر وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، دونوں زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر ظاہر ہے حال کا ترجمہ کریں، وہ حکم دیتا ہے۔ یأمر وہ حکم دیتا ہے، یأمرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمر آپ حکم دیتے ہیں، تأمرون آپ سب حکم دیتے ہیں، آمر میں حکم دیتا ہوں، نأمر ہم سب حکم دیتے ہیں، تأمر وہ عورت حکم دیتی ہے۔ یأمر وہ حکم دیتا ہے، یأمرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمر آپ حکم دیتے ہیں، تأمرون آپ سب حکم دیتے ہیں، آمر میں حکم دیتا ہوں، نأمر ہم سب حکم دیتے ہیں، تأمر وہ عورت حکم دیتی ہے۔ یأمر یأمرون تأمر تأمرون آمر نأمر تأمر۔ اب ہم اسے فعل امر بنائیں گے تو فعل امر میں شروع میں حمزہ چلا جائے گا جیسے مر، لیکن قرآن کریم میں جب آپ پڑھتے ہیں تو جب آپ اس کے ساتھ پہلے سے کوئی الفاظ بھی لا کر پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ واپس بھی آ جاتا ہے، جیسے وَأْمُرْ مرو ہے اور مر واحد ہے تو اس میں شروع میں حمزہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس سے پہلے کوئی الفاظ ساتھ ملا کر پڑھیں گے جیسے قرآن کریم میں اس میں وَأْمُرْ اور حکم دیجئے تو وَأْمُرْ میں حمزہ واپس آ جاتا ہے جب پیچھے سے الفاظ ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، آمر مأمور امر، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، آمر مأمور امر۔ مر حکم دے، مرو آپ سب حکم دیں، لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو آپ سب مت حکم دیں، آمر حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا۔ مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، آمر مأمور امر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم اس مکمل ٹیبل کی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ امر امرو، امرت امرتم، امرت امرنا، امرت۔ یأمر یأمرون، تأمر تأمرون، آمر نأمر تأمر، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، آمر مأمور امر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی انداز سے جیسے امرا ہے تو اخذ، اکل اور اذینا یہ الفاظ ہیں۔ اب ہم ان کی مختصر چابیاں دہرا لیتے ہیں تاکہ باقی مکمل ٹیبل بنانے میں ہمارے لیے آسانی رہے۔ امرا جیسے ہم نے پڑھا اس نے حکم دیا، ایسے ہی ہے اخذ، اخذ کا معنی ہے اس نے لیا، اکلا اس نے کھایا، اور اذینا اس نے اجازت دی۔ اب ہم ان کی مختصر چابیاں یعنی فعل ماضی کا ایک لفظ، فعل مضارع کا ایک لفظ، فعل امر اور فعل نہی اور فاعل مفعول اور مصدر کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اخذ یأخذ خذ، لا تأخذ آخذ مأخوذ اخذ۔ اسی طرح سے دوسرا ہے اکلا اس نے کھایا، اکلا یأکل کل، لا تأکل آکل مأکول اکل۔ اور اسی طریقے سے تیسرا لفظ ہے اذینا، فعل کون سا ہے؟ اذینا اس نے اجازت دی، اذینا یأذن ایذن، لا تأذن آذن مأذون اذن۔ اچھا یہاں آپ نے دیکھا ہے جیسے اکلا اور اخذا ان دونوں کا یأخذ اور یأکل تھا، لیکن اذینا سے ہم نے یأذن اور اس کا امر کیا بنایا ہے؟ ایذن۔ تو یہ دراصل جو تھوڑا سا فرق ہے، یہ
ابواب کی وجہ سے، جیسے ایک فتح یفتح ہے اگر اگر اذنا یاذن یہ سمع یسمع کے پیٹرن سے ہے، اور اکلا اور اخذ یاکلو اور یاخذ یہ نصر ینصر کے پیٹرن سے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے اندر درمیان میں فرق آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم اپنے آج کے سبق میں مشق کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ آج میں کے سبق میں تفہیم کے حوالے سے جو پہلا ہے کہ درجل میں درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے کہ اللہ کو دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو، رشتہ داروں کو یا اپنے آپ کو۔ تو جو درست جواب ہے اس کا انتخاب کیجئے۔ وما یشعرون کا مطلب وہ شعور نہیں رکھتے، ہم شعور نہیں رکھتے، آپ شعور نہیں رکھتے، تو جو درست جواب ہے اس کا انتخاب کیجئے۔ اور ما یشعرون کا معنی وہ شعور نہیں رکھتے، اور ما یشعرون کا مطلب وہ شعور نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے اور ہم شعور نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے جو نیچے خانے ہیں دیے گئے خانوں کے اندر قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، درست ترجمہ لکھیے گا۔ اور اسی طریقے سے درج ذیل میں امارہ ہی کی طرح اخذا اس نے پکڑا کا مکمل ٹیبل، جیسے فعل ماضی ہے اخذا اخذو اخذت اخذتو سے پورا ٹیبل۔ اسی طریقے سے فعل امر فعل نہیں، اس میں فاعل مفعول اور مصدر کی پریکٹس کیجیے گا، آپ نے پورا ٹیبل لکھنا ہے۔ آخر میں درجہ سوالات کے مختصر جواب دیجئے کہ منافقین کا یا منافق کا طرز عمل تحریر کیجئے جو کہ آپ نے سبق میں پڑھ لی ہے، اس کی روشنی میں اس کا عمل تحریر کیجئے، اور منافقین مسلمانوں جیسا طریقہ اختیار کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ مسلمان یعنی ایمان والا ظاہر کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کی روشنی میں اس کو تحریر کیجئے۔ اور فی قلوبہم مرض کا مفہوم تحریر کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے، آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس کی روشنی میں اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس بہترین سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، آئیے سب سے پہلے اس انتخاب پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔